آج ہم ڈسکس کریں گے امپورٹنس آف نیچرل سلیکشن ایز پاسبل میکانزم فار ایوولوشن کے بارے میں. یعنی نیچرل سلیکشن کا جو پروسیس ہے وہ ایوولوشن کے پروسیس کے لیے ایک امپورٹنٹ میکانزم ہوتا ہے یا ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے. تو اگر ہم بات کریں مختلف سپیشیز اور مختلف پاپولیشنز کی، تو سپیشیز اور پاپولیشنز جو ہوتی ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو اگر ہم بات کریں پاپولیشن کی کہ پاپولیشن کسے کہتے ہیں، جیسے کہ ہم یہاں پہ امیج میں پینگوئن کی پاپولیشن دیکھ رہے ہیں، یعنی ایسے آرگنزمز جو کہ سیم سپیشیز سے بیلونگ کرتے ہیں یا سیم گروپ سے بیلونگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹربریڈ کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے آرگنزمز ایک ہی اسپیسیفک ایریا میں رہتے ہیں یا جیوگرافیکل لوکیشن میں رہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے پاپولیشن. تو اگر ہم بات کریں پاپولیشن یا سپیشیز کی تو ان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چینج آتا ہے. تو پاپولیشن کے اندر اسی طرح کے چینج کو آبزرو کیا تھا چارلس ڈارون نے. تو ڈارون نے کیا کیا تھا، نیچرل سلیکشن کا پروسیس پروپوز کیا تھا. یعنی ڈارون کے مطابق جو نیچرل سلیکشن کا پروسیس ہوتا ہے وہ ایوولوشن کے لیے ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے یا ایک امپورٹنٹ میکانزم ہوتا ہے. تو نیچرل سلیکشن کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ خاص جو ٹریٹس ہوتے ہیں ہیریٹیبل ٹریٹس کا کیا مطلب ہے، یا ایسی خصوصیات جو کہ انہیرٹ ہو سکیں. ہیریٹیبل کا مطلب ہوتا ہے جو کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس ہو سکیں. تو ایسی خصوصیات، ایسے کریکٹرسٹکس جو کہ ہیریٹیبل ہوتے ہیں، تو وہ ٹریٹس مدد دیتے ہیں آرگنزم کو کہ وہ سروائیو کر سکیں اور ریپروڈیوس کر سکیں، یعنی اپنی جنریشن کو برقرار رکھ سکیں اور ریپروڈکشن کے تھرو اور وہاں پہ وہ زندہ رہ سکیں، سروائیو کر سکیں. تو پاپولیشنز کے اندر اس طرح کے جو ٹریٹس ہوتے ہیں، ہیریٹیبل جو ٹریٹس ہوتے ہیں، وہ زیادہ کامن ہو جاتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں مزید بہتری آتی ہے. تو ایک ہی پاپولیشن کے اندر جو سپیشیز ہوتی ہیں یا مختلف جو انڈیویجولز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی سپیشیز سے بیلونگ کرتے ہیں، لیکن پاپولیشن کے اندر کچھ آرگنزمز ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں، ریپروڈیوس کر سکتے ہیں بہترین طریقے سے ایز کمپیئر ٹو دا ادر ممبرز آف دا پاپولیشن. تو جو فٹسٹ کریچرز ہوں گے، جو فٹ ہوں گے، وہاں پہ جو پاپولیشن کے اندر جو انڈیویجولز ہوں گے، تو وہ ان کے سروائیول کے چانسز، ان کے زندہ رہنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. اور ان کے اندر جو جینز ہوں گی، یعنی جو ہیریڈیٹی میٹیریل ہوتا ہے جو پاس ہوتا ہے آف سپرنگ کی طرف، تو ان کے اندر ایسی جینز ہوں گی جو کہ ان کو سروائیو کرنے میں مدد دیتی ہیں. یعنی دوسروں کے مقابلے میں، دوسرے ممبرز کے مقابلے میں ان میں جو جینز ہوں گی وہ فٹ ہوں گی، وہ بیٹر جینز ہوں گی. تو اس طرح سے یہ جو ہیریٹیبل ٹریٹس ہوتے ہیں جو ایسے آرگنزمز کو سروائیو کرنے میں مدد دیتے ہیں، تو وہ آف سپرنگ تک جائیں گے، اور انہی بیٹر ٹریٹس کی وجہ سے ایک ایسی پاپولیشن پروڈیوس ہوگی جو کہ انوائرمنٹ میں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتی ہے. تو یہ ہوتا ہے نیچرل سلیکشن کا پروسیس جو کہ ڈارون نے پروپوز کیا تھا. تو ڈارون کے نیچرل سلیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو ہم پکچر کی فارم میں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جراف نظر آ رہے ہیں. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان آرگنزمز میں کچھ ایسے چینجز آئیں گے جس کی وجہ سے جن آرگنزمز کے جو جینز ہوں گے وہ فٹ ہوں گے یا وہ بیسٹ ہوں گے، تو وہ والے آرگنزم سروائیو کر جائیں گے اور ایسی پاپولیشن پروڈیوس ہوگی ان آف سپرنگ سے جو کہ اس انوائرمنٹ میں اچھے طریقے سے رہ سکے گی. تو اسی طرح سے جو نیچرل سلیکشن کا جو پروسیس ہوتا ہے تو وہ ایوولوشن کی طرف ایک سٹیپ ہوتا ہے. تو نیچرل سلیکشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کی مدد سے ایک اور پروسیس ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے اسپیسیشن. تو اسپیسیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسپیسیشن کا مطلب ہوتا ہے ایوولوشن آف سپیشیز. یعنی جب سپیشیز ایوالو ہوتی ہیں تو اس پروسیس کو اسپیسیشن کہا جاتا ہے. تو جب ایک پاپولیشن جو ہے وہ آئسولیٹ کی جاتی ہے، یعنی الگ کی جاتی ہے ریپروڈکٹیو بیریئر سے یا جیوگرافک بیریئر سے، ایک ہی جو پاپولیشن ہے اس کے ممبرز کو اگر الگ کیا جائے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریپروڈیوس نہ کر سکیں، یا جیوگرافیکلی ان کو الگ الگ ایریاز یا ریجن میں رکھ دیا جائے، تو اس وجہ سے جو سپیشیز ایوالو ہوں گی وہ اس انوائرمنٹ کے مطابق ایوالو ہوں گی، اور اس پروسیس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسپیسیشن کا پروسیس. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں جیوگرافک بیریئرز کی، تو جیوگرافک بیریئر میں کیا ہوگا کہ پاپولیشن جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے گی یا الگ ہو جائے گی. کس طرح سے؟ جیوگرافیکلی، یعنی مختلف ریجنز میں وہ اپنے ہی ممبر سے الگ ہو جائے گی.
جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ اس امیج میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں گیلاپیگوس فنچز نظر آ رہی ہیں، یعنی برڈز ہوتے ہیں جن کو اسپیشل قسم کے جن کو فنچ کہا جاتا ہے. تو جیوگرافیکلی جب یہ والے برڈز یعنی برڈز کی پاپولیشن جیوگرافیکلی ایک دوسرے سے الگ ہوئی تو اس انوائرمنٹ کے لحاظ سے یا وہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے ان اسپیشیز نے اپنے اندر کچھ چینجز لائے، جس وجہ سے کیا ہوا کہ انہی فنچز کی مختلف اسپیشیز بن گئیں. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ان کی جو بیکس ہیں ان کی شیپس مختلف ہیں، اور بیک کی مدد سے یہ اپنا کیونکہ فوڈ حاصل کرتے ہیں تو مختلف انوائرمنٹس میں ان برڈز کو مختلف قسم کے سچویشنز کا مقابلہ کرنا تھا، وہاں پہ رہنا تھا، فٹ ہونا تھا. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ ایک ہی پاپولیشن کی جب آئسولیشن ہوئی جیوگرافیکلی تو اس وجہ سے اسپیسیشن کا پروسیس ہوا. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں آسٹریلیا کی تو آسٹریلیا کی جو اسپیشیز ہیں وہ ایگزامپل ہیں اس طرح کی اسپیسیشن کی جو کہ جیوگرافیکلی ایوالو ہوئیں. تو آسٹریلیا کے اندر کافی زیادہ ایسی ویرائٹی آف لائف ہے، یعنی اس طرح کے اینیملز وغیرہ یا آرگنزمز پائے جاتے ہیں یا پلانٹس پائے جاتے ہیں جو کہ دنیا میں باقی اور کہیں پہ بھی نہیں پائے جاتے. تو یہ ایگزامپل ہے اسپیسیشن کی، اور کس طرح کی اسپیسیشن، ایسی اسپیسیشن جو کہ ہوئی جیوگرافک بیریئرز کی وجہ سے، یعنی جیوگرافیکلی جو رکاوٹیں آئیں اس وجہ سے جو اسپیسیشن کا پروسیس ہوا. تو اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے آسٹریلین ریجن. یہاں پہ اس ایگزامپل سے ہمیں کلیئر ہوتا ہے کہ کس طرح نیچرل سلیکشن کا جو پروسیس ہے جس میں کہ ایک ٹائپ ہم نے اسپیسیشن کی پڑھی کہ اس طرح سے مختلف قسم کی اسپیشیز ایوالو ہوتی ہیں اور ارتقائی عمل جاری رہتا ہے. تو اگر ہم نیچرل سلیکشن میں اسپیسیشن کی بات کریں تو اسپیسیشن کیا ہے؟ اسپیسیشن ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ ڈرائیو کرتا ہے، یعنی جو کہ ایوولوشن کے پروسیس میں مدد دیتا ہے، اور یہی وہ پروسیس ہوتا ہے جو کہ ایکسپلین کرتا ہے کہ کس وجہ سے کون کون سے پروسیسز تھے جس وجہ سے کہ ہمیں جو ارتھ کے اوپر اینیملز کی، پلانٹس کی یا لیونگ آرگنزمز کی ڈائیورسٹی نظر آتی ہے یا ویرائٹی نظر آتی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو وہ اس لیے ایگزسٹ کرتی ہے کہ جو نیچرل سلیکشن کا پروسیس ہے وہ ایک ایوولوشن کا میکانزم ہوتا ہے. تو آج ہم نے پڑھا امپورٹنس آف نیچرل سلیکشن ایز پاسبل میکانزم فار ایوولوشن کے بارے میں.